اعتکاف کے مسائل کو تو سمجھیں گے لیکن پہلے کیوں نہ اس کے فضائل کو سمجھ لیا جائے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کیوں ہے؟ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس کی پابندی فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، جن کی مسافت آسمان و زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرے گا تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں کے جیسا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر رہ کر جو نیکیاں کیا کرتا تھا، حالت اعتکاف میں اگرچہ کہ وہ ان کاموں کو انجام نہیں دے سکا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں بدستور جاری رہتی ہیں اور ان کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا۔ تو گویا طواف نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے۔ تو آج جو لوگ اعتکاف کے لیے اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، یعنی مساجد میں جا رہے ہیں، خواتین اپنی بیت المسجد میں، گھر کی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ رہی ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو اللہ تعالیٰ کے در پر جا رہی ہیں خاص قرب حاصل کرنے کے لیے، خاص قرب حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہیں۔ تو رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف رسول اللہ کی مستقل سنت ہے۔ اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کا اہتمام فرماتے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے تھے اور بعض کو ترک بھی کرتے تھے، لیکن جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ آپ اعتکاف کرتے رہے، کبھی ترک نہیں کیا۔ اگر ایک سال کا اعتکاف ترک ہوا تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشگی فرمانا ترک کرنے والوں پر نکیر کیے بغیر یہ ان کی سنت کی دلیل ہے۔ اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام ہے، اللہ کے قرب کا حصول ہے، دنیا سے منہ موڑنا اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا، مغفرت باری تعالیٰ کی حرص کرنا۔ اعتکاف کرنے والے کی مثال ایسے فرمائی گویا ایک شخص کسی کے در پر آ پڑا ہو اور جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا وہ اس وقت تک لوٹے گا ہی نہیں وہاں سے۔ تو اعتکاف کرنے والا اللہ کے در پر پڑ جاتا ہے، جب تک اللہ رب العزت کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا وہ بھی وہاں سے نہیں جاتا۔ ایسے ہی اللہ کی رحمت اور مغفرت کی قوی امید بلکہ اس پر افضل یقین رکھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں اس طرح کے بہت سارے بیانات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن جو آپ کی وفات کا سال تھا تو آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف اس لیے فرمایا کہ آپ کو کشف ہو گیا تھا کہ آپ کا آخری رمضان ہے، تو آپ نے چاہا کہ اعمال خیر میں کثرت کی جائے تاکہ امت کو عمل خیر میں جدوجہد کرنا ظاہر ہو جائے۔ اور بعض نے کہا کہ 20 دن کا اعتکاف اس لیے تھا کہ آپ نے اس سے پہلے سال رمضان میں سفر ہونے کی وجہ سے اعتکاف نہیں کیا تھا، اس لیے پچھلے سال کا اعتکاف نہ کر سکنے کی تلافی کی 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو بہرحال معلوم ہوا کہ اعتکاف کا عمل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت تھی آپ کی نظر میں، تو بہت زیادہ اہم عمل تھا۔ اعتکاف کے فضائل بہت ہیں جو حدیث میں بھی آئے ہیں۔